ایک اندھیرے کمرے میں ایک لڑکی چلا رہی، میں آزاد ہوں، کوئی میری آزادی نہیں چھین سکتا۔ یہ شناز تھی، ایک لونڈی جسے اس کے گھر والوں سے جدا ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ وہ زموردہ نامی ایک سخت دل عورت کے گھر میں قید تھی۔ زموردہ غصے میں بولی، اگر میں نے تمہیں یہاں دوبارہ دیکھا تو تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ اس کا شوہر حنظلہ بولا، زموردہ تم اس کے ساتھ اتنا سخت سلوک کیوں کرتی ہو؟ اگر تم نے اسے ایسے ہی رکھا تو یہ مر جائے گی۔ زموردہ نے جواب دیا، ایسے لوگ جینے کے قابل نہیں۔ بغداد کی گلیوں میں ایک بوڑھا شخص اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اے اللہ میری بیٹیوں کو مجھ سے ملا دے، وہ روتا ہوا دعا مانگتا جا رہا تھا۔ گھر میں امام احمد کی ماں قلیم بنا رہی تھی۔ جب امام احمد بن آئے تو بولے، اماں آپ پھر کام کر رہی ہیں؟ ماں مسکرا کر بولی، بیٹا رزق کے لیے کوشش کرنا سنت ہے، بیٹھے رہنے سے دل اور جسم دونوں بیمار ہو جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بولے، میں کیسے دیکھوں کہ آپ اتنی محنت کریں اور میں فارغ بیٹھوں؟ ماں نے کہا، ہر ایک کا کام الگ ہوتا ہے، تم علم حاصل کرو، میں گھر کی ذمہ داری سنبھال لوں گی۔ حنظلہ نے شناز سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں کسی نیک آدمی کے ہاتھ بیچ دوں تاکہ تم زموردہ کے ظلم سے بچ سکو۔ شناز نے سوچا، پھر آہستہ سے بولی، میرا دل اپنے گھر والوں کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اے اللہ، جیسے تم نے یوسف کو ان کے باپ سے ملایا ویسے ہی مجھے بھی میرے گھر والوں سے ملا دے۔ آخر کار اس نے کہا، میں راضی ہوں۔ امام احمد بن حنبل کے دوست محمد بن نوح نے ان کے استاد ابو معاویہ سے کہا، احمد بن حنبل بہت قریب ہیں، وہ علم چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ استاد نے کہا، نہیں، احمد ثابت قدم ہے، میں اس کے لیے کوئی کام ڈھونڈتا ہوں۔ چند دن بعد امام احمد کو یحییٰ بن معاویہ کے پاس کتابیں لکھنے کا کام مل گیا۔ یہ کام ایسا تھا جس سے وہ اپنا خرچ بھی چلا سکتا تھا اور پڑھائی بھی جاری رکھ سکتا تھا۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید نے اپنے وزیر الفضل بن الربیہ سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ جعفر بن مکی پر بہت زیادہ بوجھ ہے۔ وزیر نے جواب دیا، میں صرف آپ کی خدمت چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، جعفر کے بارے میں زیادہ بات نہ کرو۔ یہ وہ وقت تھا جب برمکی خاندان کا زوال شروع ہونے والا تھا۔ سن 182 ہجری میں امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے خود ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ جب امام احمد کو خبر ملی تو انہوں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دن امام احمد بن حنبل کے دوست یحییٰ بن معین نے کہا، احمد، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جھوٹ شامل کر دیتے ہیں، اسی لیے ہمیں حدیث کی سند کا علم سیکھنا چاہیے۔ یہ سن کر امام احمد بن حنبل نے سوچا کہ حدیث کی حفاظت ان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد ہونا چاہیے۔ ایک دن امام احمد بن حنبل اپنی والدہ کے کہنے پر عامر موچی سے کرایہ لینے گئے۔ وہ دکان پر بیٹھا اپنے گاہکوں سے بات کر رہا تھا۔ موچی کا کام بھی گورنر سے کم نہیں، اگر ہم نہ ہو تو لوگ ننگے پاؤں پھریں۔ ایک گاہک نے کہا، ہاں، غربت کی وجہ سے لوگ ننگے پاؤں ہیں۔ موچی گھبرا گیا، نہیں، میں حکومت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو صرف جوتے کی بات کر رہا۔ بدر الکلی مسجد سے نکلے تو ان کی ملاقات بشر المرسی اور سمامہ بن اشرت سے ہوئی۔ بشر نے کہا، میں امام ابو یوسف کا شاگرد ہوں، لیکن ان کی سب باتوں سے متفق نہیں۔ بدر نے کہا، چلے آپ کی نظریات سن لیتے ہیں۔